آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ فوٹوگرافر موجود ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کا تعلق ہے. اسمار حسین بلوچ ان کا نام ہے. بہت ہی ٹیلنٹڈ فوٹوگرافر ہیں جنہوں نے اپنی فوٹوگرافی سے عالمی سطح پر نام کمایا ہے. سونی کمپنی نے جی نے پاکستان، مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں لینڈسکیپ فوٹوگرافی کا برانڈ ایمبیسڈر مقرر کیا ہے اور نیشنل جیوگرافک نے ان کی تصویر کو اپنے فرنٹ کور پہ شائع کیا ہے. ان کی تصاویر کے حوالے سے بات کریں تو نہ صرف پاکستان کی ثقافت یا ہم نیچرل بیوٹی کو دیکھیں تو دنیا بھر میں متعارف کروا رہی ہے، بلکہ انہیں کئی عالمی ایوارڈز بھی مل چکے ہیں. اور جو ینگ فوٹوگرافرز ہیں ان کو ورکشاپس بھی دیتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، اور آپ ان کی فوٹوگرافی خوبصورت انفیکٹ فوٹوگرافی اپنی ٹی وی اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں. اس وقت اسمار حسین بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے. ماشاءاللہ آپ کا کام بہت زبردست ہے اسمار صاحب. ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو ضرور اس حوالے سے بتائیں کہ آپ کی جو فوٹوگرافی سکل ہے یا آپ نے کس سے سیکھی، آپ سیلف ٹاٹ فوٹوگرافر ہیں یا آپ نے اس کی پراپر ٹریننگ لی ہے جو آپ اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل فار انوائٹنگ می ٹو یور مارننگ شو. ایکچولی 2008 سے یہ میں نے جرنی اسٹارٹ کیا. اٹس لائک اے سیلف ٹاٹ جرنی، بٹ میرے بہت سارے ٹیچر بھی ہیں جن سے میں سیکھتا رہا، جن میں سید مہدی بخاری ہیں، رزاق وین صاحب ہیں، تابش نعیمی صاحب ہیں. بہت سارے ایسے استاد بھی مجھے ملے، اچھے استاد ملے جن کی وجہ سے آج جو میں ہوں اس کا کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے. پاکستان میں ایسا کوئی ٹریننگ لینڈسکیپ کی آپ کو ڈگری کرنی پڑتی ہے لائک این سی اے میں یا بی این یو میں، بٹ بیک ان 2008 تو ہمیں بس نیٹ پہ ہی فلیکر پہ ہی، اس ٹائم فلیکر ہوتا تھا تو فلیکر سے ہی تھوڑا بہت سیکھ کے یوٹیوب اس کے بعد آیا آہستہ آہستہ. پھر ایکچولی میری جو زیادہ پریکٹس ہے وہ آن فیلڈ ہے. فیلڈ میں جا کے میں نے بہت ساری غلطیاں کی. لائک میں ایک جگہ پہ گیا، وہاں پہ میں نے ٹریول کیا اسپیشلی فوٹوگرافی کے لیے، تو وہاں پہ میرا کیمرہ جو تھا وہ بلر ہو گیا، لینس بلر ہو گیا میرا. تو وہاں سے واپس آیا، میں نے پکچرز دیکھی، نائٹ شاٹس لیا تو بلر تھی. تو نیکسٹ ویک پھر گیا، پھر جا کے وہاں پہ پریکٹیکل اس کو کیا، اور پھر اسی طرح ہی غلطیوں سے سیکھتا الحمدللہ. اس کے لیے تو بڑا پیشنیٹ ہونا پڑتا ہے ایک اسکل کو اگر آپ نے سیکھنا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ آپ ایک جگہ ٹریول کر کے اسپیسیفکلی فوٹوگرافی کے لیے گئے اور آپ کی پکچرز ٹھیک نہیں آئیں، دے ڈونٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی گڈ، اور آپ نے دوبارہ ٹریول کیا. سو یہ جو پیشن ہے ٹوورڈز فوٹوگرافی، آپ کو کب ریئلائزیشن ہوئی کہ آپ اس اسکل کے لیے اپنا ایک پیشن رکھتے ہیں؟ ایکچولی میں نیچر لور ہوں، ٹریولر تھا بیسیکلی پہلے. تو میں نیچر کو آبزرو کرتا ہوں، نیچر کو دیکھتا ہوں. پھر آفٹر فیو ٹائم مجھے مدر نے بھی کہا اور باقی فیملی نے بھی کہا کہ آپ جو نیچر دیکھ کے آتے ہو تو ہمیں بھی دکھائیں. تو تب میں نے ایک موبائل فون دوست سے لیا اور موبائل سے سٹارٹ کیا کہ ہاں اس کو کیپچر بھی کرنا چاہیے. تو جو نیچر کے کلرز ہیں یا جو نیچر ہمیں سن سیٹ، سن رائزز، نائٹ پہ جو نیچر اپنی بیوٹی دکھاتی ہے، تو میں نے اس کو کیپچر کرنا سٹارٹ کیا. اور اس سے میں اتنا لنک ہو گیا کہ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ میں فوٹوگرافی کے پرپز سے گیا ہوں، بٹ میں نے فوٹوگرافی نہیں کی، میں نے صرف نیچر کو آبزرو کر کے واپس آ گیا. کیا بات ہے! میں نے کہا فوٹوگرافی پھر کر لیں گے. سو اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کتنے کنیکٹڈ ہیں نیچر کے ساتھ. اور یہ بڑی آپ نے زبردست بات کی ہے کہ جب ہم نارملی ہم عام لوگ بھی جا رہے ہوتے ہیں، ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری خواہش ہوتی ہے ہم ہر چیز کیمرے میں کیپچر کر لیں. ہم اس مومنٹ کو ابزارو ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ چلو فوٹوگرافی یا کیپچر کرنا تو بات کی بات ہے، ہم اس سائٹ کو ابزارب کر لیں. سو یہ آپ بڑی اچھی بات کریں. اچھا اسمار صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ نے جب فوٹوگرافی، اور آپ نے کہا کہ آپ ٹریول کرتے تھے، بیسکلی آپ ٹریولر تھے، جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو آپ کو ریئلائزیشن تھی کہ آپ کو اتنی ماشاءاللہ اچھی ریکگنیشن ملے گی، نیشنل جیوگرافک آپ کی کور پہ پکچر شائع کرے گا یا آپ کو ایوارڈز ملیں گے؟ ظاہر ہے آپ اپنے پیشن، اپنے شوق کے لیے کر رہے تھے. نہیں، مجھے نہیں تھا. بس ایک چیز میرے مائنڈ میں تھی کہ جو بھی یہ میرا پیشن ہے اس کو میں کنسسٹنسی کے ساتھ کروں گا. تو کنسسٹنسی یہ ہے کہ پچھلے 16 ایئرس سے کوئی سال میرا مس نہیں ہوا کہ میں نادن ایریاز نہ گیا ہوں، کوئی سال. اور اس میں 12 ایئرز کنزیکٹیولی میں صرف آٹم کو کیپچر کرنے گیا ہوں. مجھے یہ شوق تھا کہ پاکستان میں صرف سمر میں ٹورزم ہوتا ہے،
اس کے بعد جو ہمارا اتنا پیارا آٹم کا ویدر ہے, جو سیزن ہے, اس میں کوئی کیپچر نہیں کرتا. تو میں نے ایک نیش پکڑی, ایک وہ پکڑی کہ یار آٹم کو ایکسپلور کروں گا. آپ میری پکچرز بھی دیکھ رہی ہیں. تو آٹم جب میں نے کیپچر کرنا شروع کیا, کنزیکٹیولی 12 ایئر سے میں آٹم کو کیپچر کر رہا ہوں. تو الحمدللہ ابھی آٹم میں بھی آپ کو نادر میں اتنے ٹورسٹ ملتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ میں سیزن آف ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو وہ ود ٹائم میں نے کنسسٹنسی کے ساتھ جو کرتا ہے, تو اللہ نے وہ ہارڈ ورک جو ہوتا ہے نا وہ کبھی ضائع نہیں جاتا. تو اللہ نے جو میں نے ایفرٹ کی تھی 2008 میں, ابھی ریسنٹلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 2016-17 میں میں نے ایک امیج لی تھی, تو ابھی 2023 میں میری امیج سیل ہوئی ہے اور بڑی اچھی پرائس میں سیل ہوئی ہے. تو وہ پکچر لائک 8 ایئرس پہلے میں نے جو بنائی تھی, اس کا ریوارڈ مجھے 8 سال بعد ملا. کیا بات تو یہ ہے. جتنی بھی ریکگنیشنز ہیں, یہ آپ کی ہارڈ ورک ہے. ہارڈ ورک ضروری ہے اور کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی آئی ایم شیور کہ ہارڈ ورک پیز آف, اور اگر آپ کنسسٹنٹ ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں آپ کو ریوارڈ دیتا ہے. آپ نے اپنی پکچر سیل ہونے کی بات کی, تو ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ آپ اپنی پکچرز جو بھی سیل کرتے ہیں اس سے آپ بیوہ خواتین کے لیے گھر بنانے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. یہ بھی بتائیے گا اس حوالے سے. اچھا, جو 2022 میں جو سیلاب آیا پورے پاکستان میں, اس نے بڑی تباہی مچائی. تو اس میں ڈیر اسماعیل خان سے بلانگ کرتا ہوں, تو میرے ایریا میں بھی کافی ڈیزاسٹرس سچویشن تھی. 80% ایریا فلڈڈ تھا. تو ہم نے ایک ٹیم بنائی, فوٹوگرافرز تھے ہم, 2-3 فوٹوگرافرز نے گروپ بنایا. اس سے ہم نے ڈی اے خان کی یوتھ کو موبیلائز کیا, اور ڈی اے خان کی یوتھ اتنی زیادہ ہم موبیلائز ہوئے کہ گورنمنٹ سیکٹر اور جتنے بھی این جی او سیکٹر تھے وہ ہماری ہیلپ لے رہے تھے. ہم یوتھ والنٹیئرز کی ہیلپ لے رہے تھے کہ یار آپ لوگوں سے مل کے ہم نے کام کرنا ہے. تو اس میں پھر 1 سال ہم نے کام کیا 2022 سے 2023 تک. بٹ 1 سال کے بعد وہ جو ریلیف لوگوں کو ملنا تھا وہ نہیں مل سکا. تو میرے ساتھ یہ پکچر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, کامران بھائی ہیں جو ایک بہت انسپریشن ہے میرے لیے, وہ تھے. اور اس کے ساتھ نورینہ شمس تھی, ایک ایتھلیٹ ہیں, اسکواش پلیئر ہیں. تو ہم تینوں نے مل کے یہ پلان کیا کہ کیوں نہ اور کیا کر سکتے ہیں, ایک ایگزیبیشن کرتے ہیں فنڈ ریزنگ کے لیے. تو میں نے اور کامران بھائی نے 50 پکچرز چوز کی, اور ہم نے کہا کہ اس کو اسلام آباد میں ایگزیبٹ کرتے ہیں. تو وہ پکچرز ہم نے اسلام آباد میں بھی سیل آؤٹ کی, وہ پکچرز ہم نے امریکہ میں بھی سیل آؤٹ کی, اور ان سے بھی ریونیو جنریٹ کیا. تو 2023 میں ہم نے ویڈیوز کے بڑے اچھے ہمیں ڈونرز مل گئے. ان سے اس ایگزیبیشن کی وجہ سے ہمیں بڑے اچھے ڈونرز بھی مل گئے, ہماری پکچرز بھی سیل ہو گئیں. تو 20 ویڈیوز کے ہم نے گھر تب بنائے, اور اس کے بعد 2023 میں تو بنا لیے. ابھی 2024 چل رہا ہے, ابھی بھی ان کو ایڈ نہیں ملی. تو بہت ساری بیوائیں ایسی تھیں جو رہ گئی تھیں. تو ان میں ابھی اس سال 20 اور بیوائیں ہیں جن کو ہم گھر بنا کے دے رہے ہیں ود دا ہیلپ آف ڈاکٹر ہادیہ ہیں, پاکستانی ہیں بٹ شی از ان UK. تو وہ وہاں سے اسپیشل ہمارے ساتھ 2022 سے کنیکٹڈ ہیں. تو یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان کے لیے بائے بیٹھ کے بھی سوچتے ہیں اور ڈونیٹ کرتے ہیں. ابھی ہم 20 اور گھر کے مڈ میں ہیں, 8 ایک گھر ہم نے بنا لیے, اور انشاءاللہ 12 گھر اسی سال بنا لیں گے انشاءاللہ. زبردست. پھر اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اگر آپ لوگ اس طرح سے سوچ رہے ہیں. آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ لوگ اپنے آرٹ کو جہاں پہ اپنے پیشن کو بھی پرسو کریں, وہ آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی کام کریں, اور اللہ تعالیٰ اسی لیے آپ کو نواز بھی رہا ہے. اچھا مجھے بتائیں, ورک شاپ جب آپ کراتے ہیں تو آپ نے خود بھی کہا کہ ڈگری کرنی پڑتی ہے فوٹوگرافی میں, اور وہ NCA یا BNU میں ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے, ہمیں اسے پالش کرنے کے لیے ایسے انسٹیٹیوٹس بنانے چاہیے جہاں پہ فوٹوگرافی کی بچوں کو ٹریننگ ملے تاکہ وہ مزید اپنے اسکل کو پالش کریں؟ بالکل. ایکچولی ہمارے جو پاکستان میں آرٹ کی قدر ایز سچ نہیں ہے, فوٹوگرافی اسپیشلی آرٹ کی قدر ہے, بٹ فوٹوگرافی ایز سچ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ ایک سنگل کیمرے کا کلک ہے تو اس کی ایز سچ ورتھ نہیں ہے. بٹ جب سے میں پچھلے 3 سال سے سونی کا برانڈ ایمبیسڈر ہوں, تو ہم پاکستان میں فوٹوگرافی ورک شاپس فری آف کاسٹ کروا رہے ہیں. یہ آئیڈیا میرے مائنڈ میں کیسے آیا کہ 2008-2009 میں جب میں ورک شاپ یا کچھ اس کو دیکھ رہا تھا, تو اس وقت جتنی ورک شاپ کی کاسٹ تھی اس وقت میرے سیمسٹر کی فیس تھی. تو مجھے اس ٹائم یہ فری لرن کرنے کا موقع نہیں مل سکا. تو میں نے کہا کہ اب میں اتنے سال ہو گئے میں نے لرن کر لیا, تو کیوں نہ یہ اور بچوں کو بھی یہ نالج دیا جائے. تو الحمدللہ میں 50+ ورک شاپس کروا چکا ہوں فری آف کاسٹ. اور ابھی پاکستان میں گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ پلیٹ فارمز مہیا کرے, آرٹ گیلریز ہونی چاہیے. ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے
کہ ہم ابھی میں ایک مثال دیتا ہوں لوگوں کو بنگلہ دیش کی، کہ بنگلہ دیش کے جو فوٹوگرافرز ہیں انہوں نے اتنا گلوبل ریکگنیشن حاصل کیا ہے کیونکہ ان کی گورنمنٹ وہاں پہ آرٹ گیلریز ہو رہی ہیں، وہاں پہ گورنمنٹ اس کو سپورٹ کر رہی ہے، فنڈ کر رہی ہے. تو اگر ہمارے آرٹسٹ کو، فوٹوگرافرز کو گورنمنٹ سپورٹ کرے، ان کے ایگزیبیشنز کیے جائیں. ایک مثال ہے کہ پاکستان کو اگر آپ نے انٹرنیشنلی پروموٹ کرنا ہے تو پاکستان کی کتنی ایمبیسیز ہیں پوری دنیا میں، ان سب ایمبیسیز میں پاکستان کے فوٹوگرافرز کا ایگزیبیشن کریں، آپ پوری دنیا کو پاکستان کا چہرہ دکھا دیں گے. آپ کو میڈیا میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ویری انٹرسٹنگ آئیڈیا، ویری انٹرسٹنگ آئیڈیا. اچھا مجھے بتائیں اسماعیل صاحب، اب آپ کا کیا اگلا ٹور پلان کیا ہوا ہے جہاں پہ آپ نے سوچا ہوا ہے کہ آپ نے فوٹوگرافی کرنے کے لیے اسپیسیفکلی جانا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ نے کافی چیزیں ایکسپلور کی ہیں، لیکن ہوتا ہے نا ایک بکٹ لسٹ میں اس کو بھی اب ٹیک کرنا ہے. یس، ابھی میں جا رہا ہوں، بس پچھلے کنزیکٹیو 3 سالوں سے میں بلوچستان کو ایکسپلور کر رہا ہوں. اوہ واو. سو انشاءاللہ 25 دسمبر آنورڈ میرا جو نیکسٹ ٹرپ ہے وہ بلوچستان کا ہے. اور بلوچستان میں بھی وہ نئی جگہیں، میں نے ریسنٹلی کچھ پکچر، میری ایک پکچر آل ورلڈ ایک ایوارڈ جیتی ہے 35 ایوارڈس پہ، بیسٹ فوٹوگراف آف دا ایئر ایوارڈ جیتی ہے. وہ پکچر میری بلوچستان کی تھی. لوگ بلیو نہیں کرتے کہ بلوچستان اتنا پیارا ہے. تو ہمارا جو بلوچستان پروونس ہے اس کو بھی میری ہی ڈیوٹی ہے، ہم لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے پاکستان کا ہر کونا پروموٹ کریں. سو مائی نیکسٹ ڈیسٹینیشن از بلوچستان کوسٹل ہائی وے اینڈ دین سینٹرل بلوچستان انشاءاللہ. ارے واہ، زبردست.